آج کا سلام کے بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ دعا کرنا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نعمت پر ایک بڑا شکر کیا جاتا ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مکمل خطاب ایک دو احادیث کو چھوڑ کر قرآن مجید کی آیات سے کیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دو باتیں مسلمانوں کے یہاں ہمارے یہاں بڑی خراب ایجاد ہو گئی ہے، جس کو لوگوں کو بتا بتا کر ایمان لوگوں کا کمزور کر دیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، قیامت کے دن ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو فیصلے اللہ نے کیے ہیں اس میں کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ سے ان فیصلوں کو تبدیل کرا سکے۔ اگر اللہ نے کسی کو صلوات کے لائق بنایا ہے وہ قیامت تک صلوات کے لائق ہی رہے گا، اور اگر کسی کو لعنت کے لائق بنایا ہے تو وہ قیامت تک لعنت کے لائق ہی رہے گا۔ نہ لعنت والے پر صلوات ہو سکتی ہے، نہ صلوات والے پر لعنت ہو سکتی ہے۔ جو کام جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہے، نہ کہ قرآن مجید کو تبدیل کرنا ہے۔ قرآن مجید وہ حاکم ہے، اس لفظ کو ذرا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ اپنے دامن میں محفوظ کر لیں کہ قرآن مجید وہ حاکم ہے کہ خود اللہ کے رسول بھی اس کا محکوم ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں، 2.5 سیر کا سر نہیں ہلائیں، چھٹاک بھر کی زبان تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں۔ دیکھیے میں جذباتی تقریریں نہیں کرتا، آپ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر بھی آپ سے گفتگو کروں آپ کو کچھ نہ کچھ میسج پیغام ملنا چاہیے جس سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو، عقیدے میں بھی اضافہ ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ملا تو بریانی تو بازار سے بھی میں 10 روپے دے کے کھا سکتا ہوں۔ یہاں ہم بریانی کھانے نہیں آتے، یہ تو ایکسٹرا فضل ہے اللہ کا کہ اس ذکر کو سننے کے بعد جو روحانی رزق ہے ہمیں مادی رزق بھی مل جاتا ہے۔ جی یہ جو نظر نیاز ہے یہ تو مادی رزق ہے، روحانی رزق یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ جشن ہے جس میں بیٹھ کر ہم حقائق کو سنتے ہیں۔ میں آیات پڑھوں گا، آپ اپنا ذہن محفوظ رکھیں، آڈیو ریکارڈنگ کریں، بعد میں قرآن مجید میں جا کر دیکھیں، علماء کرام سے پوچھیں، ترجمہ سنیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو کسی نے سچ مان لیا تو پھر وہ کسی ملا کی نہیں مانے گا، صرف اللہ کی مانے گا۔ جی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ گرمی ضرور ہے لیکن اب تو شہنات کا وقت ہے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، کیونکہ میں اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف و اختلاف ہو، اس لیے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمارے پاس علی کے ذکر سے ہی فرصت نہیں کہ ہم کسی اور کا ذکر کریں۔ جی علی کا ذکر اتنا ہے کہ پیغمبر نے جو حدیث ارشاد فرمائی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اگر اس حدیث کو سمجھ لیا جائے کہ پیغمبر نے قیامت تک کے لیے اپنے تمام اصحاب سے کہا اور سب سے کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، تو کتنا ذکر ہے علی کا کہ قیامت تک ہوتا رہے گا، کم نہیں ہونے والا۔ یہ مولا کائنات کی عظمت ہے اور خصوصیت ہے۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے، جو قرآن مجید کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو کائنات کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کرا سکتی۔
اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ آخری فیصلہ ہے. جیسے دنیا کی عدالتوں میں سول کورٹ کے جج کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا فیصلہ کائنات کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اللہ نے بتا دیا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کا شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب اگر کوئی کفران نعمت کر کے چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے تو یہ اللہ سے جنگ ہے. شکر خدا کرو گے تو رزق بڑھے گا. کیا کرو گے؟ شکر خدا کرو گے تو ذکر بڑھے گا. اگر شکر خدا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر لاکھ کوششیں کرو تمہارے حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں. یہ فیصلہ ہے قدرت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر تم میری رحمتیں چاہتے ہو تو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کا احترام کرنا، والدین کے ساتھ میں نیکی کرنا. اب اگر کوئی کہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں بھی اچھائی نہ کرے اور رزق میں بھی اضافہ ہو، یہ ممکن نہیں. زندگی اچھی گزرے گی ہی نہیں کبھی. اس لیے کہ اساں سبنی کا ڈاڈھائیں پر انہیں ڈاڈھے کا کوئی ڈاڈھو بولے. ہتھ کھڑو تو خبر پائے وہ سب سے بڑا ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں کائنات میں جو اس کے فیصلے کو رد کر سکے یا اس کے فیصلے کو چیلنج کر سکے. تو جب چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کی وحدانیت کے ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس نے کہا ہے اسے مانو. اور جیسے جیسے مانتے رہو گے ویسے ویسے تمہارے حالات بہتر ہوتے رہیں گے. جس کو ماننے کے لیے کہا اس کو مانو، جس کو چھوڑنے کے لیے کہا اسے چھوڑ دو. جی، جسے کھانے کے لیے کہا وہ کھاؤ، جسے کھانے سے منع کیا ہے اسے کھانا چھوڑ دو. بڑی بڑی عجیب بات ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے اس انسان پر کہ جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے کہنے پر حرام کھانا نہیں چھوڑتا. لہذا یہ آج جو عید غدیر ہے یہ بہت عظیم عید ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ اپنی اپنی مرضی کے فتوے چلاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. خداوند کریم نے پیغمبر کو حکم دیا. کہاں دیا حکم؟ جب پیغمبر مکے سے ہٹ کر کے مدینے جا رہے تھے. مقام خم غدیر جسے جوفہ بھی کہا جاتا ہے، جو حاجیوں کے حج کا میقات بھی ہے، جب سرکار ختم مرتبت وہاں پہنچے تو فرشتہ حکم لے کے آیا. کیا حکم لے کے آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے. اور میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں بلغ خم کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. بولے میرے ساتھ، بولے تھوڑا سا. بلغ کا حکم قرآن مجید میں سوائے اس موقع کے اور کہیں نہیں ہے. لہذا اب جسے تبلیغ کرنا ہو وہ علی علی کرے گا تو تبلیغ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بلغ پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم پہلے آ چکا تھا، اس کو پہنچانے کا حکم اب آ رہا ہے. یہ کہاں آیا تھا یہ حکم؟
اس کے لیے میں اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بھیجا گیا، بلایا گیا تھا، تو وہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا تھا، جس کے بعد آیت نازل کی تھی، ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو وحی کرنا تھی وہ کر دی۔ وہ وحی نہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی، جبرائیل تک کو پتہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں تو جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ایک راز قدرت تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک راز تھا، جسے پروردگار عالم نے حبیب کو بلا کر کہا۔ اس راز کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل کا سہارا بھی نہیں لیا۔ معلوم ہوا یہ بھار اتنا وزنی تھا کہ جبرائیل بھی اس وزن کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جبرائیل بھی اس وزن کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اور آپ ماشاءاللہ سے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹیچر ریٹائر ہیں، کوئی آفیسر ہیں، کوئی ابھی دوران ملازمت ہیں، تو جب بڑے آفیسرز ہوتے ہیں تو کبھی تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سرکیولر نکالتے ہیں، وہ پٹے والے کے ہاتھ بھجوا دیتے ہیں، پیون چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی بہت اہم پیغام ہوتا ہے تو پھر سرکیولر نہیں آتا، پھر آفیسر کو خود بلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا قرآن نازل کیا تو جبرائیل کے حوالے سے بھیجا۔ جب علی کی ولایت کی باری آئی، کہا جبرائیل یہ تیرا کام نہیں، یہ وزن تو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سرکار کا اعلیٰ ترین پیغام ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کا محبوب لے گا، اور اللہ کے محبوب سے کہا کہ یہ راز ہے، جب اس کی اجازت ملے گی آپ کو وحی ہوگی، تو وحی بس اتنی سی ہوئی کہ ما انزل الیک من ربک، ابھی بھی جبرائیل کو پتہ نہیں کہ ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے، ابھی تک تھا پہنچانے کا حکم۔ اور اب آگے کیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ لفظ لام میم لم جب فعل مضارع پر داخل کیا جاتا ہے تو کہا کہ اگر اس کو نہ پہنچایا تو کیا ہوگا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے پوری رسالت جو 23 سال پہنچائی ہے وہ سب کی سب رائے گا۔ جیسے تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ وہ اللہ جو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہو، توجہ ہے آپ کی، جو اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہو کہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک محبت کرنے والے اس پیغام کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جس نبی کو بھی پیغام دیا، نام لے کر پکارا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں ٹھہرو، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، یا نوح، اے نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا موسیٰ، یہ سب کے نام لے لے کر پکارتا تھا رہا، لیکن اپنے محبوب کو کبھی قرآن مجید میں نام لے کر نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین و طٰہٰ، یہ سب کے سب بولے تو مجھے مزہ آئے گا۔ میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ کے خدمت میں پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ ناموس رسالت دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ ناموس رسالت یہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا قرآن مجید میں کہیں نام لے کر نہیں پکارا، اے میرے چادر اوڑھنے والے، اے میرے پاک و پاکیزہ طاہر، اے میرے کملی اوڑھنے والے، اے زمین میں کعبہ پر چلنے والے۔ وہ جو اپنے نبی کا نام نہیں لے رہا، آج اس کے لہجہ بدلا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ بہت بڑا
فیصلہ ہے قرآن مجید کا. اگر یہ ترجمہ ہم کر دیتے نا تو FIR کٹ جاتی. لیکن یہ حکم اللہ کا ہے کہ اگر تو نے یہ نہیں پہنچایا تو اب خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو نے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو اب مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا.